السلام علیکم لیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ہفتے میرے پاس بہت بڑی نیوز ہیں سوائے ایک آدھ نیوز کے۔ پچھلے ہفتے جب ہم لوگ بیان کر رہے تھے کہ مرکری آپ کے ہاں 9th ہاؤس میں ہے، وینس آپ کے ہاں 9th ہاؤس میں ہے، اس کی وجہ سے ہم نے یہ آپ کو بات بار بار کرانا چاہی تھی بینگ اسٹرالوجر کہ یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے ریلیشن شپ سیکٹر میں، قریبی ریلیشن شپس کے لیے، ہجرت کے لیے بڑی اچھی ہیں۔ تو یہ سموتھ فارم جو آپ کی فیلڈز ہیں لائف میں یہ اچھی چل رہی ہیں۔ جیسے آپ ہجرت کرنا چاہیں، اولاد کی ویلفیئر کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہیں، ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیں، اینڈ اسٹوڈنٹ لیوز جو ہیں وہ بھی اچھے خاصے چھائے رہیں گے اور اپنے مطلوبہ اہداف بہت اچھے انداز سے کلک کر جائیں گے۔ اینڈ وینس کے 9th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے پسند کی شادی یا آپ کی توقعات کے مطابق شادی ایکسپیکٹڈ تھی، اور پھر سمندر پار سے بھی پرپوزلز آ سکتے تھے، یہ بھی ایک پاسبلٹی تھی۔ سو وینس از آلسو پازیٹیو فار رومانوی زندگی، یہ بھی آپ کے لیے اچھی چل رہی۔ مارس آپ کے 11th ہاؤس میں تھا، اس سے خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ شارٹ کٹس آپ کو مل رہے تھے، خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ آفرز آپ کے پاس آ رہی تھیں، یا اچانک سڈن گینز یا چھکا لگنا آپ کے لیے آن تھا۔ یہ پچھلے ہفتوں کی خبریں، اور یہی خبریں اس ہفتے چل رہی ہیں آگے پازیٹیو ہیں۔ سورج آپ کے 10ویں گھر میں آئیڈیلی آپ کے کیریئر سیکٹر کو سپورٹ کرنا، آئیڈیلی چھوٹا لفظ نہیں ہے۔ اگر کسی نے 2019 میں کچھ کرنا ہے لیوز نے، تو دس از دا رائٹ ٹائم جب انویسٹمنٹ کرنی ہے، جاب سوئچ کرنی ہے، نیو جاب کا حصول کرنا ہے، تو یہی ٹائم ہے۔ اور اس ٹائم میں بہت گروتھ آ جائے گی۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد جب اگلے ہفتے ہم آپ کی خدمت میں ہاروسکوپ آف دا ویک لے کر حاضر ہوں گے، تو وہ بلیسنگز کا منتھ بھی شروع ہونے کے بالکل ایج پر ہوگا۔ اس وقت آپ کے لیے جو اسپرچول سائڈ کی ٹیوننگ ہے اس کے آپ کے پاس بھرپور مواقع موجود ہوں گے، اور ان مواقعوں کو اگر آپ نے کیچ کیا تو پورا سال ہی پھر آپ کا اچھا چلے گا۔ تو یہاں تک سب کچھ آپ کے لیے مثبت۔ اب نیگیٹو کیا ہے؟ دو چیزیں نیگیٹو ہیں۔ ایک تو ریٹروگریشن آف جوپیٹر نیگیٹو ہے، تو آپ کا لک فیکٹر تھوڑا ویک رہے گا، پروفٹ ریشوز آپ کو آپ کی توقعات سے تھوڑا کم ملے گا، بٹ اس کا مطلب نہیں کہ زندگی کی ہر ہی فیلڈ میں کم ملے۔ کچھ فیلڈز جیسے کم ملے گا، جیسے ریٹروگریشن آف جوپیٹر جو تھا وہ آپ کے ہاں 5th ہاؤس میں تھا، تو 5th ہاؤس موسٹلی معاہدوں کا گھر ہوتا ہے، پلیجرز کا گھر ہے، کمیونیکیشن کا گھر ہے، یا رومانس کا بھی گھر ہے۔ تو جو چیزیں حقیقی طور پر وینس سے ملنی ہیں وہ تو مل جائیں گی، لیکن جوپیٹر سے جو قسمتاً 5ویں گھر میں کامیابیاں ملنی تھی وہ ذرا سلو ڈاؤن ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس کو ڈیل کرنا آنا چاہیے۔ بٹ اب آپ کے پاس ایک اور بوجھ آ رہا ہے 30 تاریخ کو، ریٹروگریشن آف سیٹرن۔ ریٹروگریشن آف سیٹرن جو ہے یہ آپ کے 6th ہاؤس میں ہوگا، تو آپ کی ہیلتھ کو ٹربل ضرور دے گا۔ اگر ٹربل نہ بھی دے، مطلب آرگن پرفارمنسز میں ایشوز نہ آئیں، آپ کے فزیکل جو کیپیسٹی ہے اس میں کمی نہ آئے، تب بھی خوف کی فضا، شائنس کی فضا، جلد بازی کی فضا یہ ضرور بنائے گا، غصے کی فضا ضرور بنائے گا۔ تو لیوز موسٹلی اپنے موڈ کو سوئنگ ہوتا ہوا دیکھیں گے، گھڑی میں بہت اچھے ہو جائیں گے، ایک پل میں بہت اچھے، ایک پل میں بہت عجیب۔ سو یہ بیہیویئرز ایسا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے لیو سے۔ اگر کوئی طاقتور لیو ہے تو وہ اسے ڈیل کر لے گا یہ انفارمیشن لے کر، اور اگر کوئی کمزور لیو ہے جو پہلے ہی اپنی زندگی میں کچھ بڑی کامیابیاں حاصل نہیں کر پائے ہیں اپنی صحت کے گھر میں، تو ان کے لیے یہ ٹربل ہوگی۔ سیٹرن کی اس سچویشن کو اگر آپ نے اگنور کیا تو یہ آپ کے لیے میجر چینجز کی وجہ بنے گا، کیونکہ سیٹرن ہی وہ پلینٹ ہے سولر سسٹم میں جو عملی اقدامات پر اکساتا ہے۔ اب عملی اقدامات پر اکسانے والا ستارہ ہی ریٹروگریڈ ہے، اور ہے بھی ہیلتھ سیکٹر میں ریٹروگریڈ، تو آپ کو کچھ ٹربلز آ سکتی۔ اس کو اوور کم کرنے کے لیے میرے پاس بہت عمدہ ریمیڈی، بہت عمدہ نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں نے اپنے 16 سال میں ریٹروگریشن آف سٹارز کے لیے، جب بھی میں نے ریٹروگریڈ ہوئے، کبھی مرکری ریٹروگریڈ ہوا، کبھی جوپیٹر ریٹروگریڈ ہوا، کبھی سیٹرن ریٹروگریڈ، جو بھی ستارہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے وہ یوز کرتا ہوں، اور وہ بہت اچھا ہے۔ اور جب میں یہ بات بول رہا ہوتا ہوں تو یہ میری کوئی انڈیویجول اوپینین نہیں ہے، میں اس کو کئی 100 لوگوں پر جج کر چکا ہوتا ہوں اپنے طور پر، اور پھر جو بڑے آسٹرولوجیکل فورمز ہیں جن پر یہ سب ڈسکشنز ہوتی ہیں، تمام ہی نیچر کی جو اسٹرالوجیز مارکیٹ میں موجود ہیں وہ سب ڈسکس کرتے ہیں، تو وہاں سے اینڈ پوائنٹ باٹم لائن سامنے آ جاتی ہے، اور ان فورمز پر بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں۔
اینڈ مسلم ریمیڈی ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم لوگ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت 13 دفعہ روز تلاوت کریں. وہ جوپیٹر کو بھی ریکور کر دے گی, اس میں سیٹن کو بھی ریکور کرنے کی بہت حد تک اس میں طاقت ہے. لیکن ساتھ میں اگر آپ سورہ شمس بھی ایڈ کر دیں, سورہ شمس کو بھی روز کی بنیاد پر تلاوت کریں اور سورہ یاسین کو بھی 13 دفعہ, اور ساتھ میں اپنا برتھ سٹون ڈائمنڈ, روبی, ایمرلڈ یا پھر یلو سفائر, یہ ایسے اب میں نے مختلف آپشن اس لیے دینا شروع کر دیں کہ یہ بیسٹ آپشنز اور جو سیکنڈ بیسٹ ہے وہ دونوں آپشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. موسٹلی میں یہاں پر روبی اینڈ ایمرلڈ ہی پرسکرائب کیا کرتا تھا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب سیزن اتنا اچھا آنے والا ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ سیکنڈ بیسٹ کی طرف جا کر بھی رمضان سیزن کو کیش کر سکیں, سائنٹیفکلی بھی اپنے آپ کو پاورفل کریں اور مذہبی طور پر بھی اپنے آپ کو پاورفل کریں. تو اس سے وہ ریٹروگریشن آف سیٹرن سے بھی بچ جائیں گے, ریٹروگریشن آف جوپیٹر سے بھی بچ جائیں گے, اور بھی جو ویکنیسز اگلے پورے سال میں کہیں نہ کہیں آتی رہیں گی تو اس کو آپ ریکور کر لیں گے. اور یہ بات میں لیوز ویسے بھی آپ سے بولنا چاہ رہا تھا پروفیشنلی کہ میں تو خبر سنا کر چلا جاتا ہوں کہ سیٹرن ریٹروگریڈ ہو گیا ہے, یہ ایک سولر ایونٹ تھا, سارے ہی لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ سیٹرن ریٹروگریشن چلا گیا, آپ کو فیل بھی ہو جائے گا. بٹ اب کیا, اب آپ اس کے سیزن میں دبک کے بیٹھ جائیں, اب اس کے سیزن میں آپ چپ کر جائیں, آپ کو اس کو ڈیل کرنا آنا چاہیے. کبھی جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو جائے گا, کبھی مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا, کبھی وینس ریٹروگریڈ ہو جائے گا, یا ڈاؤن ہو جائیں گے, یا کچھ اور ایشوز آ جائیں گے, کوئی نظر الٹی ہو جائے گی یا کچھ. تو سچویشن آف سٹارز کو سمجھنے کا, یہ نالج دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے سمجھیں اور اس سے آپ کو ڈیل کرنا چاہیے. آپ کو یہ باتیں بھی تو ڈیل کرنا آ گئی نا کہ رات میں اندھیرا ہو جانا ہے تو اندھیرے کو کیسے توڑنا ہے ہم نے. آپ کو یہ بھی تو سمجھ آ گئی نا کہ گرمی بہت ہو گئی ہے اور گرمی کی شدت کو کم کیسے کرنا ہے. یہ سب بھی تو ستاروں کی ہی چالیں تھیں. ان ستاروں کی چالوں نے آپ کو ٹیز کیا, بٹ سیٹرن ٹیزر نہیں دیتا. سیٹرن سے نہ ہڈی ٹوٹے گی, نہ پسینہ آئے گا, نہ خون رسے گا, نہ کچھ اور ایشو ہوگا. تو آپ کو صرف اس طرح کی فیلنگز آئیں گی کہ ڈر لگنے لگے گا, بات کرنے میں پرابلم ہوگی, جسمانی قوت میں کمی آئے گی آپ کے چھٹے گھر میں. تو اس سچویشن کو اب کیونکہ آپ نے سمجھ لیا ہے, میں نے بتا بھی اچھے انداز سے دیا ہے, تو اب میرا خیال ہے آپ اچھے انداز سے ڈیل بھی کر لیں گے. اب آخری خبر, بہت ساری چیزیں اچھی ہیں. وینس اچھا ہے, مرکری اچھا ہے, سن اچھا ہے. سو وینس, مرکری, سن کی افادیت آپ کے پاس چلتی رہے گی. جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے, تھوڑی لک ڈاؤن ہوگی. سیٹرن چھٹے گھر میں ریٹروگریڈ ہے تو آپ کی صحت میں کچھ پرابلمز آئیں گی. دیٹس اٹ. یہ 2 شعبے اوکے نہیں ہیں. ان 2 شعبوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ریمیڈی کو فالو کریے, آپ کو اس کا رزلٹ ضرور مل جائے گا اور بہت اچھے انداز سے ملے گا, کیونکہ سیزن ایسا آنے والا ہے, رمضان سیزن, جس میں ہر ہی عبادت کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اینڈ امید کرتا ہوں کہ آپ جب یہ پرفارم کریں گے, جب آپ اپنے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے اللہ کے حضور میں, تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے جب ہم لوگ آپ کے لیے ویک بیان کر رہے ہوں گے تو رمضان کے چاند ہونے کا دن چل رہے ہوں گے, ایج پر ہوں گے بالکل, اور رمضان کے چاند کا اثر آپ کے کس ہاؤس میں سب سے زیادہ پڑنے والا ہے نیو مون کا, وہ اگلے ہفتے بیان کریں گے. اور ویسے بھی 5 تاریخ کو کچھ میجر چینجز بھی ہیں سولر سسٹم میں, وہ بھی اگلے ہفتے بیان کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے. اللہ نگہبان.